जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी खबरें हैं, उन खबरों में से चंद खबरें आपके लिए चुनी जिनके ऊपर तबसरा किया जा सकता है। एक खबर तो बहुत ज़्यादा चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर, वो ये है कि इमरान खान जिस जेल में कैद हैं, उसे अडयाला जेल कहा जाता है, उसके बाहर कोई बम बरामद हुआ है और गेट नंबर 5 है, उसके बाहर कहीं से कोई बम मिला है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म में ना भी हूँ तो एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर सबकी सिक्योरिटी अजीज़ होती है, तो ये बम मिलने वाली जो है इत्तला, ये क्या है। दूसरी खबर जो हमने करनी है कि PMLN तगड़ा सरप्राइज़ देने लगी है पीपल्स पार्टी को सिंध में। ये जो एक दिन सुलह हो रही है, एक दिन नाराज़गी हो रही है, एक दिन आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि नहीं 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 मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, दूसरे दिन कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो वो बयान दिया ही नहीं, नैयर बुखारी कह लेते। इसके पीछे कुछ राज है और राज पे से आहिस्ता आहिस्ता पर्दा हट गया। दूसरी और आज बशीर मेमन साहब को, जो DGFI थे, इमरान खान के दौर में ज़ेर अताब भी रहे, उनको मुंतखब कर लिया गया है सिंध में, पीपल्स पार्टी का सदर बना लिया गया। लो जी, काम ही ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि अब वो आसिफ जरदारी को टफ टाइम देने की पोजीशन में होंगे। मुस्लिम लीग नून का झंडा उनके साथ होगा। तीसरी अहम बात जो आज हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि MQM का वफ्द मिला है और मुलाकातें होती रहती हैं और सफ़बंदियाँ हो रही हैं, लेकिन उस सफ़बंदी में MQM के एक बड़े लीडर ने अचानक कनसनी में किसी से बात की और कहा कि यार ये जो शाहिद खाकान अब्बासी है ना, इन्हें चाहिए हमारे साथ शामिल हो जाए। तो वो शाहिद खाकान अब्बासी को वो सियासत सिखाना चाहते हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी बचपन से जानते हैं और उसके ख़िलाफ़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी ख़बर है और इसमें कुछ तग़य्युर व तबद्दुल होगा। पता नहीं शाहिद खाकान उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते। पहले बात कर लेते हैं अडयाला जेल के बाहर बम की बरामदगी। बहुत ज़्यादा खौफनाक बात है। इसके ऊपर पुलिस से तहकीकात होनी चाहिए, फौरी तौर पर सारी एजेंसियों को काम में आ जाना चाहिए और तहकीक करनी चाहिए। अच्छा, हमने अपने तौर पर पुलिस से पता किया कि भाई ये वाक़या हुआ है, दूर दूर तक किसी पुलिस को कोई इल्म नहीं कि बम बरामद हुआ है। वो कह रहे हैं यार हम पुलिस वाले हैं, हम इसकी हिफाजत पे मुतय्यन हैं, हमें नहीं पता, आप हमें बता रहे हैं। तो फिर समझ ये आई कि ये उबाल सोशल मीडिया पर उठाया गया है। बम बरामद नहीं हुआ, बम बरामद होने की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। अच्छा, आप ये सोचेंगे इस ख्वाहिश से किसी का क्या मकसद हो सकता है? ज़ाहिर है मतलब बम बरामद करना तो कोई बड़ी वाक़या नहीं है ना। इमरान खान को एक पेशी के सिलसिले में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि ज़रा मेरे दफ्तर तो चक्कर लगाए, और दफ्तर ज़ाहिर है उनका अदालत है और उसमें वो शख्स चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठा होगा जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान ने केस बनाया, जिसकी अहलिया के ख़िलाफ़ इमरान खान ने केस बनाया, और इमरान खान मुजरमों के कटहरे में खड़े होंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा कोई मुंतक़िमुल मिज़ाज तो जज है नहीं, ना उन्होंने इंतकाम लेना है, बस एक दफ़ा इमरान खान को वहाँ खड़ा करना है, 2 सवाल करने, वापस भेज देना। लेकिन इमरान खान और उनका सोशल मीडिया ये नहीं चाहता, इसलिए कोई ना कोई रखना क्रिएट करना चाहिए उन्हें कि इमरान खान की हाज़िरी ना हो सके, और वो हाज़िरी नहीं होने देनी। और उसकी वजह शायद ये बना लें कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। इमरान खान को पहले भी कई दफ़ा कहा कि कत्ल करने की कोशिश करते जा रहे हैं, कभी जनरल फैज़ हमीद, कभी जनरल बाजवा, कभी डर्टी हैरी, कभी आसिफ जरदारी, पता नहीं कभी जो है बाइडन, सब पे इल्ज़ाम लगा चुके हैं अब तक कि ये सारे कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को। तो ये एक नया शोशा छोड़ देंगे कि पुलिस ने तो बम बरामद कर लिया, उधर तो इमरान खान की जान को बड़ा ख़तरा है, उधर तो दहशतगर्दी की वाक़यात होने वाले हैं। इस वजह से अब मामलात ऐसे हो गए हैं कि इमरान खान नहीं आ सकते, पेशी में नहीं पेश हो सकते, तो लिहाजा उनकी मादरत कबूल की जाए और वो जो काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने उन्हें अपने आप पर शर्मानी थी, वो जो हज़ीमत तज़हीक होनी थी, उसका हल जो है अब उन्हें उसका सामना नहीं करना पड़ेगा।
کیونکہ یہ خبر چل پڑی ہے اور ابھی آپ دیکھیے گا یہ وائرل ہو جائے گی پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ٹرینڈ بنا لیں گے، یہ تو بڑے تیز لوگ ہیں۔ تو عمران خان کی جان کو خطرہ، بم برآمد ہو گئے، اس طرح کی باتیں کریں گے اور اس سے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا دل پسیج جائے گا، وہ کہیں گے کہ نہیں خان صاحب کو جو حاضری سے استثناء دے دیا جائے، وکیل پیش ہو جائے گا اور عمران خان کی وہ جو بے عزتی ہونی تھی تاریخی، وہ تاریخی بے عزتی نہیں ہوگی۔ اب دوسری خبر پہ آ جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنی طرف سے بہت بڑے کھلاڑی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کیا نعرہ مارتے ہیں، ایک زرداری سب پر بھاری، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے نواز شریف سیاست کا بڑا کھلاڑی ہے۔ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے، اگر آصف زرداری بڑے کھلاڑی ہوتے تو پھر وہ بھی 3 دفعہ وزیر اعظم یا صدر بن چکے ہوتے، نہیں ایسی بات نہیں۔ تو ان کو ایک خدشہ پیدا ہو گیا، پیپلز پارٹی کی صفوں میں انتشار ہے، اضطراب ہے اور ہیجان ہے، کبھی بلاول بھٹو کچھ کہتے ہیں، کبھی کوئی اور کچھ کہتے ہیں، تو یہ بڑا پریشان کن سلسلہ ہے ان کے لیے۔ انہیں یوں لگ رہا ہے کہ انہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، دے آر لیفٹ alone، اور مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ سب پہ بھاری ہو گئی ہے۔ اچھا، جو الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس میں بھی تیاریاں صرف نون لیگ کی ہیں، باقی کسی جماعت کی تیاریاں نہیں ہیں، باقی ساری جماعتوں کو اس کنفیوژن میں ڈالا گیا، مجھے تو لگتا ہے انٹینشنل تھا کہ، اور تجزیہ کاروں کو یہ سمجھایا گیا کہ بھئی الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں، ابھی تو نگران حکومت ہے، اس نے 2 سال چلنا ہے، ادھر قاضی فائز عیسیٰ ہے، ادھر الیکشن کمیشن ڈس کر کے الیکشن ہو گئے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے۔ اب باقی پارٹیاں تیار نہیں۔ اب دیکھیں پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے اس وقت، جے یو آئی کیا کر رہی ہے، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ کس نے ٹکٹیں دینی ہے، کون ٹکٹیں دے گا، کیسے ٹکٹیں دے گا، پارٹی کو بلہ نشان ملے گا نہیں ہوگا، 9 مئی والوں کو ٹکٹیں دینی ہے نہیں دینی، کیا کرنا ہے، پی ٹی آئی کا کچھ کلیئر نہیں ہے۔ تحریک استحکام باپ پارٹی ٹائپ کا ایک بنایا، جنوبی پنجاب محاذ ٹائپ کا، اس کو اکٹھا کر دیا ہے، وہ چند سیٹیں لے لیں گا۔ پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے نواز شریف نے یہ کر دیا اور یہ ہم نہیں بننے دیں گے، لیکن انہیں پتہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ نون لیگ اس وقت پوری تیاری کے ساتھ ہے، مولانا فضل الرحمان کی بھی تیاری نہیں ہے۔ نون لیگ نے منشور کمیٹی کا بھی اعلان کر دیا، عرفان صدیقی صاحب اسے ہیڈ کریں گے، مریم اورنگزیب اس کی سیکرٹری ہوں گی، اور بہت اچھے نام اس میں ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کب کمیٹی کا اعلان ہو گیا ہے، وہ کمیٹی کام کرے گی منشور، باقیوں کو منشور کی ہوش ہی نہیں ہے، وہ اس وقت چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ بھئی میاں صاحب نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور ان کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے خطرے کی خبر، بشیر میمن صاحب کو صدر بنا دیا پیپلز مسلم لیگ نون کا، اور بشیر میمن صاحب سخت آدمی ہے، آنیسٹ آدمی۔ کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ڈیولپ نہیں کیا، جو ترقی نہیں ہونے دی، سندھ میں کھا لیا پی لیا پیسے کھا گئے، ان لوگوں کو کسی طرح کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ان لوگوں کی سربراہی اگر بشیر میمن کو سونپ دی جائے تو وہ پکڑ کے لے آئیں گے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، ایف آئی اے کے ڈی جی رہے ہیں نا، کوئی سینیٹر تھوڑی ہیں، تو وہ ان کو وہاں پر لے آئیں گے۔ یہ خبر جو ہے مشکل ہے پیپلز پارٹی کے لیے ہضم کرنا، کیونکہ ان کا کام بہت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اب ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، اب اس میں رؤوف صدیقی صاحب نے شاید کہا ہے، میرے خیال میں یہی نام تھا، انہوں نے شاید یہ کہا کہ بھئی اب جو ہے نا معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کو ہمارے پاس آ جانا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ خبر آفر پیشکش شاہد خاقان عباسی تک پہنچی کہ نہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے شاہد خاقان عباسی اپنے کریئر کی ایک بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ بڑے سالڈ سیاستدان تھے، نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی تھے، اور بھائی کو فوقیت دے کے یہ جو ہے نا ان کو بنایا گیا وزیر اعظم شاہد خاقان کو، لیکن یوں لگتا ہے چھوٹے برتن میں زیادہ پانی پڑ گیا۔ وہ تو کسی اور ہی عوام میں، کبھی ری امیجننگ فورم، کبھی یہ باتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے تجزیہ کار کرتے تھے کہ اس ملک میں جمہوریت نے کیا دیا ہے، کوئی حل کی بات نہیں کرتا، ہم حل کی بات کریں گے۔ وہ بھائی جب آپ وزیر اعظم تھے تب کیوں نہیں کی حل کی بات؟
تو یہ تو الزام لگانے والی بات ہے نا. تو یہ صورتحال اب شاہد خاقان عباسی صاحب کی انکلیئر ہے. میرے خیال میں یہ جو مشورہ دیا ہے MQM کی جانب سے یہ تنزن دیا گیا ہے کہ اب انہیں بتایا گیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی وہ سیاست کریں جو MQM کرتی رہی ہے. اور MQM کیسی سیاست کرتی رہی؟ MQM کی سیاست پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے اور پھر وہ جو ہے 2-3 وزارتیں لیتے ہیں، ان پہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ سارا 5 سال کسی حکومت کے ساتھ رہتے ہیں، آخری چند دنوں میں ان کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا ووٹ بینک رکھنا ہے، اور اس کے بعد وہ الگ ہو جاتے ہیں. MQM اب اتنی زیادہ بکھر گئی ہے کہ اب وہ دوبارہ جڑ کر بھی جڑ نہیں پا رہے. اصل میں MQM لندن اس ساری ایکویشن سے آؤٹ ہے. MQM لندن اگر اس ایکویشن میں شامل ہو جائے تو پھر اب بھی 2-2 لاکھ ووٹ پڑنا شروع ہو جائے گا. لیکن اس وقت سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شدید بیک فٹ پہ ہے اور اپنے آپ کو خوف زدہ محسوس کر رہی ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.